بریانی دلی والے بڑے شوق سے پکاتے تھے اور لکھنؤ والے کہتے تھے کہ کیا لدھڑ کھانا ہے۔ لدھڑ سمجھتے ہیں آپ؟ غافل، بے وقوف، ایسا کوئی ڈھیر جو نہایت بدصورت ہو۔ اور بریانی، وہ کہتے بریانی بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ سالن الٹا کر دیا، گر گیا ہوگا کہیں چاولوں پہ۔ تو اس کے لیے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے، اور خود کھاتے تھے پلاؤ۔ تو پلاؤ کی کئی قسمیں لکھنؤ والوں کے یہاں تھیں، موتی پلاؤ تھا، اور کون کون تھا، کوکو پلاؤ تھا، اور کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو وہ انہوں نے شیعت قبول کر لی۔ نواب واجد علی شاہ نے دعوت کی، اور واجد علی شاہ نے دعوت میں باورچی کو کہا کہ غچہ دیجیے، مطلب یہ کہ شہزادے یہ مغل اپنے آپ کو جو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا، انہیں کھانے میں کوئی ایسا دھوکہ دینا ہے کہ انہیں سمجھ آ جائے کہ کھانے تک کی تو تمیز نہیں تمہیں، اور لے کے بیٹھے ہوئے باپ دادے کی سلطنت کو۔ اس نے ایک پھل کی صورت میں چیز رکھ دی، اور وہ اصل میں تیز نمکین گوشت تھا، اور انہوں نے پھل سمجھ کے اسے زیادہ کھا لیا پہلے لقمے میں۔ تو اتنا تیز نمک جب خون میں یا جیسے بھی جا کے ملا اندر جسم میں، تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو گیا اور طبیعت خراب ہو گئی۔ خیر نواب صاحب نے بڑا احترام کیا، عزت کی، طبیب کو بلایا، دوائی دی، لیکن مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مرزا خرم بھی سمجھ گئے کہ لکھنؤ والوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور یہ سمجھایا ہے۔ سب جانتے تھے ایک دوسرے کو کہ کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کس کس کے قصے بیان کریں۔ شیخ زید ہمارے یہاں آئے تھے، سلطان زید النہیان۔ تو ضیاء الحق صاحب نے انہیں تحفے میں چاندی کا ایک ڈبہ بھجوایا جس میں سگار رکھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے بہت بڑا گویا اپنی طرف سے تیر مارا ضیاء الحق صاحب نے، اور بہت انہیں کیا معلوم کہ تہذیب کیا ہوتی ہے، معاشرت کیا ہوتی ہے، اور جو بادشاہانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ظرف کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے جا کر واپس ایک ڈبہ بھجوایا سونے کا، اور اس میں ایک چابی رکھی ہوئی تھی، اسے چابی بنایا جا سکتا تھا، یعنی اپنی خام حالت میں رکھی ہوئی تھی سونے کی چابی۔ اور وہ سونے کا ڈبہ اور وہ چابی روز رائس کی تھی۔ ان کا جناب والا یہ روز رائس کی چابی اور یہ گاڑی آپ کے لیے۔ کہاں چاندی کا ڈبہ سگار رکھنے کے لیے، اور کہاں وہ۔ مرزا خرم بھی آخر مغل تھے، انہیں اپنے باورچی کو بلایا اور انہوں نے کہا نواب صاحب کی دعوت کرنی ہے، اور نواب صاحب نے ایک بار شرمندہ کیا ہے، ایک کا مطلب یہ ہے کہ 10 بار تو کم سے کم شرمندہ ہوں، اس کا اتنا وقت چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ خط لکھا، دعوت قبول ہوئی، فلاں تاریخ کو آئیں گے۔ نواب واجد علی شاہ کے ہوش اڑ گئے، چاول ڈالے، اور چاول بالکل جیسے ہوتے ہیں سفید رنگ کے چاول، اور جب کھانا شروع کیا تو چاول اصل میں شکر کے بنے ہوئے تھے۔ آلو ڈالے کھانے کے لیے، آلو بھی شکر کے، شوربہ ڈالا وہ بھی میٹھا۔ جس چیز کو نمکین سمجھ کے انہوں نے اٹھایا وہ سب کی سب میٹھی تھی، حتیٰ کہ وہ ہاتھ دھلانے کے لیے لائے تو اس نے بڑے آرام سے پکڑا ہوا تھا سلفچی جو ہوتی ہے، وہ ڈونگا جس میں ہاتھ دھوتے ہیں۔ نواب صاحب نے ذرا دبا کے پکڑ لیا اور وہ ٹوٹا، اور وہ بھی شکر کا بنا ہوا تھا۔ ایک پہ ایک دھوکہ کھایا نواب صاحب نے۔ تو خرم کو اطمینان ہوا کہ ہم مغل پھر بھی غالب ہیں۔ تو یہ بات کہاں ان کے کھانوں پہ چل نکلی،
لیکن یہ کہ ایک پوری تہذیب تھی اور لوگ اس تہذیب کو اپنائے ہوئے تھے، چھوٹا بڑا اگرچہ آپ سے شرعاً کچھ بھی کہیں، لیکن کسی چھوٹے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بڑوں سے ہاتھ ملا سکے، کوئی ہاتھ نہیں ملاتا تھا، سلام کرتے تھے دور سے قریب سے، اشارہ کرتے تھے سلام کا، جھک جاتے تھے اور بڑے بھی دعا دیتے تھے اور آگے چلے جاتے تھے۔ باہمی مرتبہ جو ہوتا تھا ایک دوسرے کا، اس میں ہوتا تھا، لکھا ہے کہ ایسی تہذیب اور ایسی چیزیں تھیں کہ مسلمان خواتین جب تک 4 5 بچوں کی ماں نہیں ہو جاتی تھی، شوہر اور اس کی بیوی کبھی اکٹھے اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حیات تھی، شرم تھی۔ ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سلسلے میں فرمایا تھا کہ میں زندگی بھر کبھی اپنی اہلیہ کے ساتھ والدہ کے سامنے نہیں گیا۔ ایک شرم ہے، ایک حیا ہے، ایک طبعی چیز ہے۔ یہ چیزیں تہذیب کے ساتھ پرورش پاتی ہیں۔